جی بہت شکریہ جنرل صاحب. آپ نے بار بار 2021 کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا, بسایا گیا, جو بھی پالیسی تھی وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی. تو اگر آپ ان کو اسپیئر کر کے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر برڈن ڈالیں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک سلیکٹیو جسٹس کہا جائے گا انفارچونیٹلی. ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کے کرائمز دنیا میں کہیں ہوتے تو وہ وار کرائمز میں آتے. اس کا کب تک باقی سب کا کب احتساب کیا جائے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. اور ساتھ ہی ایک اور مختصر سی بات کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہاں پہ ایک ول پاور ہے, پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے. پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے, یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا, پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے, آج کہہ رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے. آپریشن ہو رہے ہیں نا, ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں. بیکاز دی سیکورٹی, میں نے آپ پہلے بار بار کی, کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دی ٹیریٹریل انٹیگریٹی اینڈ دی سیکورٹی آف دی اسٹیٹ, یہ ہمیں جاننا ہی ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے یہ آئین کی کتاب ہے, یہ آئین کی کتاب ہے نا, اسی یہی ہے نا فنڈامنٹل بک جس سے آپ کا پوری اسٹیٹ چلتی ہے. اس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے, آرٹیکل 17, جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے, ایسے ہی ہے نا. اس میں بھی لکھا ہے every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to be a member of a political party subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan. یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون, کوئی پولیٹیکل, کوئی ایسوسیشن, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی. یہ میری بہن کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ ہم نے جو اوتھ لی ہے اس ملک کی سوورینٹی انٹیگریٹی کی لی ہے یا نہیں لی ہے؟ تو آئی تھنک وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, یو آر ایبسولوٹلی کلیئر. ہمیں ان خوارج کا بھی کلیئر ہے کہ ان کا کوئی پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی سے تعلق نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہونے نہیں دیں گے, تو کیا ان کی شخصیت, کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوزدار میں اسکول بس کی معصوم بچیاں, بچے شہید ہوئے. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون؟ کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وانا کے اندر بچوں پہ حملہ ہوا, آپ کی فوج درمیان میں آئی, 3 ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جان دے کے ان بچوں کو بچایا. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کی پولیس کے بچے, آپ کے ایف سی کے بچے, آپ کے سولینز کیا شہید نہیں ہو رہے صوبے میں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ تو کیا کریں گے پھر آپ؟ تو ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, ریاست کو بھی کلیئر ہے, اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں تو وہاں پہ جو سا ہے, جو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے اندر آپ کو آسما شرازی کو اجازت نہیں کہ وہ یہ سوال کر سکے, کہ اس کو امپوز کر دیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں. تو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, ریاست کلیئر, آپ کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت, کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی سلیکٹو, کہ جی یہ سلیکٹو جسٹس ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دی اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے کیسے.
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں, ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی, بالکل نہیں لی جاتی. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے. جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے, جو پہلی حکومتی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. اس کے اختیار کو وہ اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عملداری میں لاتا ہے. ون آف دی آرگنائزیشن, ون آف دی انسٹیٹیوشن آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ریٹ آف دی اسٹیٹ از دی آرمی. ایک ایف بی آر بھی اس کا ادارہ ہے, ایک اس کا ادارہ جو سا ہے آپ کی پولیس بھی ہے, اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر بھی ہوتی ہے, اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, اس میں ریلیجس ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے. دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے, بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کیا آپ کی اداروں میں سیاست آ چکی یا نہیں آ چکی, اس میں سیاسی عملداری ہے یا نہیں ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ اٹانومی, کیا وہ انڈیپینڈنس, کیا وہ اسٹرینتھ ہے جو ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. کیونکہ ایک ادارہ ہے جو اپنے اوپر, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے, اور ہر قسم کی سیاست, ایک اے بی سی ڈی, ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں, تمام سیاسی لیڈر, تمام سیاسی نظریات, تمام ایتھنیسٹی, تمام قومیں, تمام مذاہب, تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں جب اگر وہ پاکستانی ہیں. That's what we say. Don't impose your political love on us. But that doesn't mean کہ وہ سیاست بااختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی کو کہتے ہیں جمہوریت, ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو, بات چیت کرو, بات چیت کرو, اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو, بات چیت کرو. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا, اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے, یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے, کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو سے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے, ان دہشت گردوں کے ساتھ, آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے, کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو, اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں.